رائے یہ ہے کہ تحریک انصاف کے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں غیبی ہاتھ کے علاوہ ترین کا اہم کردار تھا۔ خان باوجود مطلوبہ اکثریت حاصل نہ کر سکا، لہٰذا ضروری ہو گیا کہ اتحاد ثلاثہ کے علاوہ بھی آزاد امیدواروں کو اکٹھا کیا جائے۔ سابق بیوروکریٹ اور نامور کالم نگار شوکت علی شاہ اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، اس سلسلے میں ترین نے دن رات کام کیا۔ اس نے اپنے جہاز میں دانا دانا تنکا تنکا اکٹھا کیا۔ ترغیب و تحریض کی حکمت عملی بالآخر کامیاب ہوئی اور خان صاحب نہ صرف مرکز میں خود وزیر اعظم بن گئے بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے اور اہم صوبے پنجاب میں حکومت بنانے کی راہ بھی ہموار ہو گئی۔ اس طرح رائے عامہ میں جہانگیر ترین نہ صرف بادشاہ گر مانا جانے لگا بلکہ اس نے خود کو بھی ایسا ہی سمجھنا شروع کر دیا۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ اگر ترین کی مساعی شامل نہ ہوتی تو خان وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ترین نہ بھی ہوتا تب بھی اقتدار عمران خان کو ہی ملنا تھا۔ اس صورت میں کوئی علیم خان آ جاتا جو اب بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ممبران کو لانے میں اس کا حصہ برابر تھا۔ مرغان باد نما جب ہوا کا رخ دیکھتے ہیں تو از خود دوڑے چلے آتے ہیں۔ ترین شرین تو محض بہانہ بنتے ہیں۔ یہی اس وقت بھی ہوا جب میاں نواز شریف نے صوبے میں حکومت بنائی اور جسے چھانگا مانگا آپریشن کا نام دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحبان کو ہدایت ہوئی کہ آزاد ممبران کو لاہور بھیجیں۔ میں اس وقت ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان تھا۔ جب پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ سب پہلے ہی لاہور پہنچ چکے ہیں، ارائیں میاں اظہر کے قلعے پر جمع ہیں۔ جاٹوں کے لیے چودھری صاحبان نے روٹی شوٹی کا بندوبست کیا۔ لالا میر لال بھیل ٹائپ ایک سزوکی کی مار تھے۔ مخدوم سید احمد محمود اس کے عینی گواہ ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمہ مقتدر طاقتیں جن کو پاکستان کا مفاد عزیز تر ہوتا ہے جب کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں تو پھر ریسٹ فالوز۔ ایم کیو ایم کا فلسفہ تو عیاں راچا بیاں ہے، گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس۔ الطاف بھائی کی بے راہ روی اور ناجوازیوں نے انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سیفٹی فرسٹ مطمع نظر ہوتا ہے، عافیت کے راستوں پر چلنا کرین مصلحت ہوتا ہے۔ چودھری صاحبان آزمودہ را آزمودن کے قابل نہیں ہیں۔ انہیں بخوبی علم ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے۔ بلاول کی بچکانہ سوچ ہے کہ یہ 10 سیٹوں کے ساتھ وزارت عالیہ قبول کر لیں گے اور تحریک سے تعاون بند کر دیں گے۔ یہ میاں شہباز شریف پر کبھی بھی اعتماد نہیں کریں گے جو انہیں کسی وقت بھی پٹخنی دے سکتا ہے۔ ویسے بھی اس چیف منسٹری کا کیا فائدہ جو بید مجنوں کی شاخ کی طرح لرز رہی ہو اور نون لیگ کے وزراء کی اکثریت سگریٹ پی کر اس کا دھواں ان کے منہ پر چھوڑنے کی قدرت رکھتی ہو۔ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ جہانگیر ترین بائی ڈیفالٹ سیاستدان بنا ہے۔ یہ دریوزہ گر آتش بیگانہ تھا۔ جب پرویز مشرف نے ڈگری کی شرط لگائی تو سید احمد محمود نے اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ اسے دے دی۔ بزنس میں بھی جو عروج حاصل ہوا ہے وہ مخدوم صاحب کی وجہ سے ہے، یہ ان کے بہنوئی کا ہے۔ جب انہوں نے مل کر لاہور میں پیپسی کولا کی فیکٹری نواب صادق قریشی سے خریدی تو والد نے اسے گھر سے نکال دیا۔ لودھرا کا زرعی ماڈل فارم بھی واپس لے لیا۔ انہیں اعتراض تھا کہ اس نے بزنس میں رشتہ داروں کو کیوں شامل کیا ہے۔ احمد محمود ترین کو لے کر میرے پاس آئے۔ میں اس وقت ڈی سی ملتان تھا۔ ان کے والد اللہ نواز خان ترین سے پرانی یاد اللہ تھی۔ ہم دونوں نے بلوچستان میں سروس کی تھی۔ نہایت نفیس اور ملنسار انسان تھے۔ بہرحال میں نے مخدوم احمد محمود کی وجہ سے باپ بیٹے میں صلح کرا دی۔ پہلی مل بھی انہوں نے جمال الدین والی میں مخدوم صاحب کی زمین پر کھڑی کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہانگیر ترین بزنس جینیس ہے۔ 1 سے 4 ملین بنانا اس کا کام تھا۔ گو مخدوم احمد محمود 2 دفعہ پنجاب کے وزیر بنے، گورنر پنجاب رہے، لیکن بزنس کی موشگافیوں کا علم نہیں ہے۔ ان کے دادا غلام میرا شاہ بہاولپور کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے۔ والد سید حسن محمود بہت بڑے پارلیمنٹیرین تھے۔ انہوں نے خاندانی روایت کو آگے بڑھایا ہے۔ باپ دادا کا علم انہیں ازبر ہے۔ اس سے علامہ اقبال کے الفاظ میں قابل میراث پدر ہیں۔ ایف آئی اے کی تحقیق کے مطابق جہانگیر ترین نے ارتکاب جرم کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا پتہ تو عدالتی فیصلے کے بعد چلے گا، لیکن پیشی پر انہوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ چند ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی نے اندیا دیا ہے کہ وہ ترین کے ساتھ ہیں۔ مقصد خان کو یادداشت بھیجنا ہے اور اپنے آپ کو اس پھندے سے نکالنا ہے جو بتدریج
कसा जा रहा है। देखना सिर्फ ये है कि ये हरबा कामयाब होता है या नहीं। क्या इमरान खान डर जाएगा या मजीद मुश्तइल होगा? हम समझते हैं कि हुकूमत किसी न किसी तौर हनूज उनके लिए दिल में नरम गोशा रखती है, जब भी तो FIA को मामूर किया गया है। वतन अजीज में हर जुर्म साबित करने के लिए मौसर शहादत दरकार होती है, जो अक्सर दस्तयाब नहीं होती। वैसे भी तरीन के पास मुल्क के नामवर वकला की फौज जफर मौज है। वो कोई ना कोई कानूनी रास्ता निकाल लेंगे। हुसूल इक़्तिदार के लिए आदमी बसा औकात कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर लेता है। वो रास्ते अदालती हुक्म की वजह से मसदूद हो चुके हैं। फिर इस बात की क्या गारंटी है कि ये मेंबरान साबित कदम रहेंगे? लेकिन ऐसा ना हो कि शाम को ये चिराग गुल करें और सुबह खैमा खाली हो। बाकी रही खान से सुलह बिल फर्ज हो भी गई तो वक्ती होगी।